ہم سب نے کبھی نہ کبھی کسی اپنے کو کھویا ہے، یہ زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا غم وقت کے ساتھ کم ہو جاتا ہے یا یہ ایک ایسی عادت بن سکتا ہے جو ہماری پوری زندگی پر حاوی ہو جائے؟ آج ہم تقریباً 2000 سال پرانی ایک تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں جو اسی سوال سے جڑی ہے۔ یہ قدیم رومی فلسفی سینیکا کا ایک خط ہے جو اس نے مارشا نامی ایک خاتون کو لکھا تھا۔ ان کے بیٹے کے انتقال کو 3 سال گزر چکے تھے، لیکن ان کا دکھ ویسا ہی تازہ تھا۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سینیکا کے پاس گہرے دکھ سے نپٹنے کے لیے کیا مشورے ہیں، وہ کون سے فلسفیانہ اوزار دیتا ہے جن سے اس مشکل کا سامنا کیا جا سکے۔ اور یہ صرف ہمدردی کے چند الفاظ نہیں ہیں۔ سینیکا یہاں ایک قسم کے آپ کہہ لیں قدیم ماہر نفسیات کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ مارشا کو صرف تسلی نہیں دے رہا، بلکہ وہ اسے ایک عملی اور بہت طاقتور ذہنی نظام دے رہا ہے تاکہ وہ اپنے غم پر قابو پا سکے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ طویل غم ایک انتخاب ہے، ایک ذہنی رویہ ہے جسے منطق اور ثابت قدمی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تری نہیں رہا بلکہ ایک بیماری، ایک عادت بن چکا ہے جس نے آپ کے ذہن پر قبضہ کر لیا ہے۔ لیکن کیا یہ کہنا تھوڑا سخت نہیں ہے؟ کسی غمزدہ ماں کو یہ کہنا کہ تمہارا دکھ ایک بیماری ہے، یہ تو ایک طرح سے الزام تراشی نہیں لگتی کہ تم خود ہی اپنے غم کو بڑھا رہی ہو؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز سوال ہے۔ پہلی نظر میں یہ واقعی سخت اور شاید بے رحمانہ بھی لگے، لیکن سینیکا کا مقصد الزام لگانا نہیں ہے بلکہ اختیار دینا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابتدائی شدید دکھ فطری ہے، اس پر کسی کا قابو نہیں، لیکن مہینوں اور سالوں بعد بھی اسی شدت کے ساتھ غم میں ڈوبے رہنا ایک ذہنی رویہ ہے، اور چونکہ یہ ایک رویہ ہے، اسے بدلا جا سکتا ہے۔ وہ مارشا کو کمزور نہیں بلکہ طاقتور سمجھ رہا ہے کہ وہ اس جنگ کو لڑ سکتی ہے۔ وہ اس کی مثال ایک زخم سے دیتا ہے کہ تازہ زخم کا علاج آسان ہوتا ہے، لیکن اگر زخم پرانا ہو کر ناسور بن جائے تو پھر سخت علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے غم سے نرمی سے نہیں بلکہ جنگ کروں گا۔ یہ نظریہ سٹوئک فلسفی کی بنیاد لگتا ہے نا؟ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کیا ہم تھوڑا سا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سٹوئک ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پر تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بے حس ہو جانا یا جذبات سے خالی ہونا۔ جی، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ سٹوئسزم کا مطلب جذبات کو دبانا نہیں بلکہ انہیں سمجھنا اور ان پر قابو پانا ہے۔ ان کا بنیادی مقصد ایک ایسی ذہنی مضبوطی یا اندرونی سکون حاصل کرنا تھا جس سے بیرونی حالات، چاہے وہ بڑی کامیابی ہو یا گہرا دکھ، ہلا نہ سکیں۔ ان کا ماننا تھا کہ ہم بیرونی واقعات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان واقعات کے بارے میں اپنے رد عمل اور اپنے خیالات کو ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سینیکا کا پورا فلسفہ اسی ایک خیال پر مبنی ہے۔ اچھا، تو وہ صرف فلسفیانہ باتیں نہیں کر رہا، وہ اصل زندگی سے مثالیں بھی دے رہا ہے۔ یہ تو بہت طاقتور طریقہ ہے۔ بالکل، اور یہیں پر یہ تحریر بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ ماشا کے سامنے روم کی 2 سب سے طاقتور خواتین کی مثالیں رکھتا ہے جو اسی طرح کے دکھ سے گزری تھیں۔ پہلی مثال ہے شہنشاہ آگسٹس کی بہن اوکتاویا کی۔ اس نے اپنے نوجوان بیٹے مارسیلس کو کھو دیا، اور اس نقصان نے اسے مکمل طور پر توڑ دیا۔ سینیکا لکھتا ہے کہ اس نے اپنی باقی پوری زندگی اندھیرے میں گزار دی۔ اس نے اپنے بیٹے کی کوئی تصویر یا اس کا ذکر تک برداشت نہیں کیا۔ وہ دوسری ماؤں سے، خاص طور پر جن کے بیٹے زندہ تھے، نفرت کرنے لگی۔ اس نے ہر قسم کی تسلی کو ٹھکرا دیا اور خود کو ایک زندہ لاش بنا لیا۔ یہ تو مکمل خود کو فنا کرنے والی بات ہے۔ اس نے نہ صرف اپنا بیٹا کھویا بلکہ اپنی باقی کی پوری زندگی بھی اسی غم کی نظر کر دی۔ اس کا غم اس کی شناخت بن گیا۔ بالکل، اس کا غم ہی اس کی زندگی کا مرکز بن گیا۔ اب دوسری مثال دیکھیں، آگسٹس کی بیوی لیویا۔ اس نے بھی اپنے بیٹے ڈروسس کو کھویا، جو ایک بہت مقبول اور کامیاب جنرل تھا۔ اس کا دکھ بھی بے انتہا شدید تھا، لیکن اس نے ایک مختلف راستہ چنا۔ سینیکا کہتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کا سوگ منایا، لیکن جیسے ہی اسے دفنایا، اس نے اپنے دکھ کو بھی اسی قبر میں دفن کر دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھولنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کی یاد کو اپنی زندگی کا ایک مثبت حصہ بنایا۔ وہ اس کی بہادری کے قصے سناتی، اس کی تصویریں اپنے گھر میں لگاتی اور اس کی یاد کے ساتھ جیتی رہیں، نہ کہ اس کے نقصان کے لیے۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ ایک طرف غم آپ کی زندگی پر قبضہ کر لیتا ہے،
دوسری طرف آپ یاد کو اپنی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ بنا لیتے ہیں۔ یہ دو مثالیں تو جیسے دو الگ الگ دنیایں ہیں، ایک طرف مکمل تباہی اور دوسری طرف، کیا ہم اسے قبولیت کہیں گے؟ اسے ہم ثابت قدمی یا ریزیلینس کہہ سکتے ہیں۔ سینیکا یہ نہیں کہہ رہا کہ لیویا کو دکھ نہیں ہوا، اس کا دکھ بھی شدید تھا، لیکن اس نے اپنے دکھ کو اپنی شناخت نہیں بننے دیا۔ اوکٹاویا کی زندگی کا مرکز اس کا غم بن گیا، جبکہ لیویا نے اپنے بیٹے کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ سینیکا مارشا کے سامنے یہی دو راستے رکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ کون سا راستہ چنے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیویا نے ایسا کیسے کیا؟ وہ کون سی ذہنی یا فلسفیانہ سوچ تھی جس نے اسے اوکٹاویا کے راستے پر جانے سے روکا؟ یہیں پر سینیکا اپنے استدلال کی بنیاد رکھتا ہے نا؟ بالکل، سینیکا کہتا ہے کہ لیویا اس بنیادی سچائی کو سمجھتی تھی جسے اسٹوئک فلسفہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ ہمارے بچے بھی، حقیقت میں ہمارے نہیں ہیں، وہ سب ہمیں تقدیر یعنی فارچون کی طرف سے ادھار پر ملے ہیں۔ ایک منٹ، یہ نظریہ سننے میں بہت عجیب اور شاید تھوڑا بے حس بھی لگ سکتا ہے۔ ہمارے بچے ہمارے نہیں ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو دل کو تسلی دینے کے بجائے توڑنے والی بات لگتی ہے۔ یہ سننے میں واقعی چونکا دینے والا ہے، لیکن سینیکا کا مقصد بے حسی سکھانا نہیں بلکہ حقیقت پسندی پیدا کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم سب تقدیر کے قرض دار ہیں۔ جب قرض دینے والا اپنی چیز واپس مانگتا ہے تو ایک اچھے قرض دار کو بغیر شکایت کیے اسے لوٹا دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے پیاروں سے محبت نہ کرو، بلکہ ان سے اس شعور کے ساتھ محبت کرو کہ یہ رشتہ کتنا نازک اور عارضی ہے۔ یہ سوچ خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہر لمحے کی قدردانی بڑھانے کے لیے ہے۔ جس ضرب کا پہلے سے اندازہ ہو وہ کم تباہ کن ہوتی ہے۔ یہ بالکل جدید نفسیات کے ریڈیکل ایکسیپٹنس کے تصور جیسا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں جو ہمارے اختیار میں نہیں۔ وہ ایک بہت طاقتور تمثیل استعمال کرتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ مٹی کا ایک برتن جو ہلکے سے جھٹکے یا ٹھیس سے ٹوٹ جائے۔ یہ لائن تو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ہمیں اپنی اور اپنے پیاروں کی نزاکت کا احساس دلاتی ہے کہ ہم کتنے فانی ہیں۔ جی، اور وہ اسی بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم فانی پیدا ہوئے تھے اور ہم نے فانی کو ہی جنم دیا۔ تو ایسے غیر مستحکم مادے سے بنی چیز سے دائمی ہونے کی توقع رکھنا ہی غیر منطقی ہے۔ اس حقیقت کو قبول کرنا ہی ذہنی سکون کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس منطقی بنیاد کے بعد سینیکا سب سے بڑے خوف یعنی موت پر براہ راست بات کرتا ہے، اور یہاں اس کا رویہ اور بھی سخت ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مرنے والوں پر رحم نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، وہ دلیل دیتا ہے کہ مرنے والے کو کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ زیر زمین دنیا اور عذاب کی کہانیاں محض افسانے ہیں جو ہم نے خود کو ڈرانے کے لیے گھڑے ہیں۔ اس کے نزدیک موت تمام تکالیف سے مکمل رہائی اور خاتمہ ہے۔ یہ ہمیں اسی پرسکون حالت میں واپس لے جاتی ہے جس میں ہم اپنی پیدائش سے پہلے تھے، ایک نیستی مطلب نتھنگنیس کی حالت۔ لیکن یہ نظریہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت ٹھنڈا اور غیر تسلی بخش ہو سکتا ہے۔ کیا سینیکا صرف یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو فکر نہ کرو؟ کیا یہ واقعی کسی غمزدہ انسان کو تسلی دے سکتا ہے؟ جی، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ سینیکا کا مقصد یہاں نرمی سے تسلی دینا نہیں بلکہ حقیقت دکھانا ہے۔ اس کے نزدیک موت کے بارے میں خوفناک کہانیاں بنا کر ہم اپنے دکھ کو مزید بڑھاتے ہیں۔ اگر موت صرف ایک پرسکون خاتمہ ہے تو پھر اس سے وابستہ خوف اور مرنے والے پر ترس کھانا غیر منطقی ہے۔ یہ ایک سخت دوا ہے، لیکن اس کے خیال میں یہ ضروری ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر ہم مرنے والوں پر ترس کھاتے ہیں تو ہمیں ان پر بھی ترس کھانا چاہیے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ دونوں ایک ہی حالت میں یعنی عدم وجود کی حالت میں۔ اور وہ اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی وقت پر موت ایک نعمت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو اور بھی متنازع بات ہے۔ جی، وہ عظیم رومی شخصیات جیسے پومپے اور سسرو کی مثالیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی زندگی کے آخری ذلت آمیز دنوں سے پہلے مر جاتے تو تاریخ میں ان کی میراث زیادہ شاندار اور مکمل ہوتی۔ اس کا نقطہ یہ ہے کہ ایک لمبی زندگی ہمیشہ ایک بہتر زندگی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی موت ایک المناک زوال سے بچا لیتی ہے۔ تحریر کے آخر میں سینیکا کا لہجہ تھوڑا بدل جاتا ہے۔ وہ منطق سے ہٹ کر کچھ زیادہ روحانی یا کائناتی پرسپیکٹیو کی طرف جاتا ہے۔ بالکل، آخر میں اس کا استدلال زیادہ تسلی بخش ہو جاتا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ جسم روح کے لیے ایک قید خانہ ہے، موت ایک آزادی ہے جو روح کو آسمانوں کی طرف واپس اڑنے کی اجازت دیتی ہے، جہاں وہ دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو کر اپنی اصلی حالت میں واپس چلی جاتی ہے۔ وہ ایک خوبصورت تصویر بناتا ہے جس میں مارشا کا بیٹا اسکیپیس اور کیٹوس جیسی عظیم اور مقدس ہستیوں کی جماعت میں شامل ہو رہا ہے، کائنات کے رازوں کو جان رہا ہے۔ اور پھر وہ تحریر کا اختتام مارشا کے والد کے ایک تصوراتی خطاب سے کرتا ہے جو آسمان سے نیچے دیکھ رہا ہے۔ یہ حصہ بہت متاثر کن ہے۔ ہاں، اس کا والد کہتا ہے کہ اس اونچائی سے زمین کے تمام معاملات، جنگیں، دولت، دکھ، بہت حقیر، اداس اور پریشان کن لگتے ہیں۔ وہ وقت کی وسعت کا ذکر کرتا ہے، جہاں عظیم سلطنتیں بنتی اور بگڑتی ہیں، اور یہاں تک کہ پہاڑ اور سمندر بھی وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ایک انسان کی زندگی تو ایک لمحے سے بھی کم ہے۔ تو وہ ذاتی غم کو ایک بہت بڑے کائناتی پیمانے پر رکھ رہا ہے کہ ہماری زندگیاں، ہماری سلطنتیں، یہاں تک کہ یہ پہاڑ اور سمندر بھی ایک بہت بڑی کہانی کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ حتمی سٹوئک نقطہ نظر ہے۔ اس کا مقصد ذاتی عالمیے کو کم کرنا نہیں، بلکہ اسے ایک منفرد ناانصافی کے بجائے فطرت کے عالمگیر نظام کا ایک حصہ دکھانا ہے۔ تو اس تحریر میں ہمیں غم کا سامنا کرنے کے لیے تقریباً 2000 سال پرانی ایک مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ یہ بھول جانے یا جدید معنوں میں آگے بڑھنے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ثابت قدمی کو منتخب کرنے، تقدیر اور موت کے ساتھ اپنے تعلق کو نئے سرے سے سمجھنے اور یاد کو اس طرح عزت دینے کے بارے میں ہے کہ غم ہماری زندگی کو تباہ نہ کر دے بلکہ اس کا ایک پرسکون حصہ بن جائے۔ یہ سمجھنے کے بارے میں ہے کہ ہم کس چیز پر قابو پا سکتے ہیں، یعنی اپنے خیالات، اور کس پر نہیں، یعنی تقدیر۔ اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ سینیکا کا پورا استدلال اس بات پر منحصر ہے کہ ہمارا درد کسی واقعے سے نہیں بلکہ اس واقعے کے بارے میں ہمارے فیصلے یا خیال سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ خیال کہ ہمارے ساتھ کچھ بہت برا اور غیر منصفانہ ہوا ہے۔ تو سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے، ہماری زندگی کے گہرے ترین جذبات، چاہے وہ خوشی ہو یا غم، کس حد تک حقیقت پر مبنی ہے اور کس حد تک ان کہانیوں پر جو ہم خود کو ان کے بارے میں سناتے ہیں۔